9-10 محرم ہفتہ اتوار یہ بہت بابرکت اور فضیلت والے دن ہیں۔ ان خاص دنوں میں یہ ایک تصویر جس گھر میں پڑھ لی جاتی ہے وہ گھر اسی سال اربپتی بن جاتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے ان خاص قبولیت کے دنوں میں یہ تصویر پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ محرم کا مہینہ تو ویسے ہی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ان دنوں میں تو ویسے ہی آسمان سے فرشتے رزق، دولت، خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آتے ہیں، اور جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ رب کریم سے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر یہ موقع ایک سال بعد ملنا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں محرم کا مہینہ آئے یا نہ آئے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنی نسلوں کے لیے ان 2 دنوں میں کچھ کر لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کے یہ 2 دن بڑے ہی انمول، بڑے ہی قبولیت کے دن ہیں۔ ان دونوں کو دولت والے دن کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو دولت کی کمی ہے، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، کوئی دن رات محنت کرتا ہے، لاکھوں کماتا ہے، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فکر و فاقہ ختم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ میں اس عمل کے فوائد بتاؤں تو اس عمل سے کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرضہ اترنے کا نام نہیں لے رہا، حالات ایسے آ چکے ہیں کہ لوگ اب آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ اپنے محلے میں رشتہ داروں میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہے، ایسے حالات ہو چکے ہیں، اور نہ تو کاروبار ہے نہ کمائی، قرضے کیسے اترے گا، بند گلی میں جا چکے ہیں، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ 9-10 محرم ہفتہ اتوار ان 2 دنوں میں یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا، یقین کریں کہ آپ کے کروڑوں کا قرضہ فوری اتر جائے گا۔ ان قبولیت کی گھڑیوں کو آپ نے لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے ضد کر کے مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ آج کسی انسان کے پاس چلے جاؤ گے، سکے بہن بھائی کے پاس چلے جاؤ گے، کوئی آپ کو 1 لاکھ بھی ادھار دینے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو کروڑوں بھی ملیں گے، اللہ سے خزانے بھی مانگو گے تو خزانے بھی ملیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، کسی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ آج اگر کسی سے پیسے مانگے تو آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب مجھ سے کوئی مانگتا ہے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کرواؤں۔ وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا کریم ہے، خوددار ہے۔ دنیا جان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر آپ نے حج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا یا حج کے مہینے میں آپ کو اللہ راضی کرنا نہ آ سکا، محرم کے مہینے میں اور دوسرے جمعے کا خاص و خاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے تو 9-10 محرم کے دنوں کو لاپرواہی میں مت گزاریں۔ آج محرم کے وہ مبارک دن آ چکے ہیں جن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا تھا، کب یہ دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگ لوں، اپنی تمام حاجات کو رب کریم کی بارگاہ سے پورا کروا لوں۔ آج کامیابی کا وہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جسے پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود بخود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی، نہ ہی آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 9-10 محرم کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کر رہی
रही हूँ। अब अमल क्या है? 9-10 मुहर्रम हफ्ता इतवार। इन दिनों में आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफ़र, कारोबार, जिसको जहाँ जैसे वक़्त मिलता है चलते फिरते भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना। आप किसी भी नमाज के बाद बावजूद मसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्ली अला मोहम्मद पढ़ लें या सल्ली अला वसल्लम पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरक़ात सबसे ज़्यादा है। याद रखिएगा, जब आप एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक की 10 रहमतें आप पर नाजिल होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि दुरूद पाक आप हौसले से पढ़ा करें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई हाजत होती है। ये कबूलियत के दिन है। आज अल्लाह करीम से थोड़ा ना मांगना, आज अल्लाह करीम से वो मांगना जो आपको लगता है कि कभी भी मिल नहीं सकता, जिसको आप एक ख्वाब समझते हैं कि ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता, जिसे इंसानी अकल कहती है कि ये नामुमकिन है। अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। अगर आप बेघर हैं, किराए के मकान में रहते हैं, आपने घर की नियत कर लें। अगर आप मकरूज़ हैं, कर्जे से निजात की नियत कर लें। कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी की नियत कर लें। दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आ जाएगी। जिसको जो चाहिए, जैसा चाहिए, जितना चाहिए, अपने अल्फाज में नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। ताउज़ और तस्मीयाँ पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें कामयाबी होती है। ताउज़ और तस्मीयाँ पढ़ने के बाद आपने क्या करना है? अपनी आँखों को बंद कर लेना है। यूँ महसूस करना है कि आप अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो आपने पढ़ना है वो एक ऐसी दुआ का वजीफ़ा है जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। ये दुआ अल्लाह के हबीब का वजीफ़ा है। ये नबवी अमल है, यानी ये दुआ अल्लाह के हबीब खुद पढ़ा करते थे और आज अल्लाह के हबीब का वजीफ़ा आपके हवाले कर रहे हैं। और इस दुआ को पढ़ते दौरान 7 आसमान और ज़मीनों के ख़जानों के मुँह खुल जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो झोली फैला कर मंगता बनकर भिखारी, फ़कीर बनकर अल्लाह से ज़िद करके मांग लेता है, इसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, इसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाहिल अज़ीम का है वजीफ़ा है। ये वो दुआ है जिसे अर्श इलाही के साथ लटका दिया गया है, यानी अल्लाह को ये दुआ इतनी पसंद है कि अल्लाह ने इस दुआ का जो मकाम है वो अर्श इलाही पर रखा है। ये दुआ पढ़ते साथ ही आपके करीब एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाएगा। फिर आप अल्लाह करीम से जो कुछ मांगते चले जाओगे अल्लाह आपके मुकद्दर में लिखता चला जाएगा। रिश्ते गैब से रिज़्क़ और दौलत लेकर आपके कदमों में आ जाएंगे। ये कबूलियत की घड़ियाँ इतनी ख़ास है कि अगर मेरा बस चलता मैं आप में से हर एक का बाजू पकड़कर मुसल्ले पर बिठा देती और कह देती कि आज ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। ये पूरा साल की खुशहालियाँ समेटने का वक़्त है। अभी भी ना मांगा तो कब मांगोगे? आपने इस दुआ को कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह आपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें। आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। ये दुआया कलिमात अर्श इलाही के साथ लटके हुई हैं। दुआ 2 बार पढ़ने से अल्लाह 100 नामुमकिन हाजात को मुमकिन बना देगा। आज जो वजीफ़ा बता रहे हैं ये हर किसी को पढ़ने की तौफीक नहीं
نہیں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم کی 9-10 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ العظیم کو 100 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے وہ 2 نام یا رحمان یا کریم، جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر اور طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یا رحمان اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ آپ پر، آپ کی نسلوں پر رحم فرماتا ہے، آزمائشوں کو اٹھا لیتا ہے، تنگ دستیوں اٹھا لیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایک لفظ یا رحمان پڑھنے سے انسان پر رزق کی آزمائش، رشتوں کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، یہ تمام آزمائشیں اٹھا لی جاتی ہیں، تمام تنگ دستیاں ہٹا لی جاتی ہیں، تمام بندشیں توڑ دی جاتی ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یا کریم پڑھنے سے اللہ ایسی نظر کرم فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جس پر کرم کی نظر ہو جائے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ غربت کے کنویں میں سے نکل کر کامیابیوں والی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج اللہ کی لاڈلی تسبیح کو لازمی پڑھیے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا رحمان یا کریم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا، کتنی بار پڑھنا، اور جو کیجیے۔ یا رحمان یا کریم 1 بار ہو گیا، یا رحمان یا کریم 2 بار ہو گیا، یا رحمان یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمان یا رحیم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یا رحمان یا کریم کی صفات سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یا رحمان یا کریم کی برکات سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر محرم کی 9-10 تاریخ کو یا رحمان یا کریم کو 21 بار پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گی، جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ 21 بار یا رحمان یا رحیم پڑھنے کے بعد آخر میں تیسرے نمبر پر جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ آپ نے آخر میں قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اس آیات کریمہ کو پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے محرم کے ان بابرکت قبولیت والے خاص دنوں میں یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکت وسعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے وقت اللہ سے ضد کر کے مانگیے گا۔ یقین کیجیے گا کہ اللہ اس آیات مبارکہ کی برکت سے اب اتنا مالا مال فرمائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہی آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگے، سجدے کی حالت میں مانگے کہ یہ دن بڑے خاص دن ہیں، ان کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے فوری بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے آج جو چاہے اللہ سے مانگ لے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعاؤں سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنی ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی اللہ کی ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ آج سے جہاں آقا اور بندوں کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہیں اس سے بندہ اپنی عاجزی، انکساری، استطاعت، بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا
دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اسے یقین کرنا چاہیے کہ اس سے اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ غفلت برتتا ہے تو وہ یوں ہی ششوں پنجوں کی حالت میں دعا کرتا ہے، تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تمام حضرات نماز کا احترام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کا کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر میں فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ٹائپ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔